السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. ابھی جو دورہ ہوا کراچی کا بڑا زبردست دورہ ہوا سہیل آفریدی صاحب کا. 3 دن بہت پیار محبت پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں، پھر آخری دن جو میٹ تھا وہ پھٹ گیا اور پی ٹی آئی نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ریئیکشن بنتا نہیں تھا، سندھ گورنمنٹ کی اپنی بھی مجبوریاں ہوں گی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے بھی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہ 9 مئی کرنا چاہ رہے تھے، ہم روک دیں، ہم نے نہیں ہونے دینا، اب 8 فروری کو بھی کچھ نہیں ہونے دیں گے. پھر پارلیمنٹری کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی، اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. انہوں نے یہ شرط رکھے بغیر کہ کب الیکشنز ہوں گے، انہوں نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نئے الیکشنز کے قواعد اور ضوابط یہ طے ہو جائیں، نیا الیکشن کمشنر آ جائے. کیا پی ٹی آئی اب اس بات پہ تیار ہو گئی ہے کہ ایز لانگ نیکسٹ الیکشنز آر فیئر تو پرانے سے بات آگے جائے؟ اس میں یہ شرط بھی نہیں رکھی گئی کہ ہم تب بات کریں گے جب عمران خان صاحب رہا ہوں گے، بلکہ یہی بات ہوئی کہ ملاقات کروا دیں تاکہ ہم گائیڈنس وغیرہ لے لیں. یہ 2-3 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. گورنمنٹ کے اندر بھی 2 رائے پائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی رگڑ کے رکھیں، اب جب سانس نہیں لینے دیا جا رہا تو مت لینے دیں، اور دوسری پوزیشن آف پاور میں ہے اور 3 سال میں جتنا دبانا تھا دبا لیا. لیٹس سی اف دیر از اے سولوشن ٹو اٹ اور ناٹ، اور تھوڑی سی ماڈریٹ کریں. لیکن یہ اب حالات پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہاں بات جا رہی ہے. کیا میثاق جمہوریت کی جو آفر آئی ہے پی ٹی آئی سے، یہ اس پہ کوئی وزن ہے؟ گورنمنٹ رسپونڈ کرے گی؟ دوسرے تو ہم نے دیکھا جو ایک بہت ایشو بنتا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کا، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بڑی خوشنودی سے طے ہو جائے گا، اور تھرسڈے تک امید ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہو جائیں گے لیڈر آف دی اپوزیشن. لیکن کیا محمود خان اچکزئی اور عمران خان کا یہ پیار محبت کتنا عرصہ رہے گا؟ اس پہ بھی بڑے زاویوں سے باتیں ہو رہی ہیں. ان تمام چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب بھی ہوں گے، فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما. اختیار ولی صاحب ہوں گے، سینئر لیڈر پی ایم ایل این کے اور کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر آن کے پی افیئرز. فیصل چودھری پی ٹی آئی کے لائر ہیں. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب ہوں گے اور ان سے ذرا پوچھیں گے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں کون غلط گیم کر رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس ایک کلیئر گیم پلان ہے یا انٹرنل جو گروپ بازی ہے، جس طرح خود اچکزئی صاحب نے کہا کہ بھائی وہاں تو 20 آدمی اکٹھے نہیں چلتے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ تمام چیزوں میں بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اسد کیسر صاحب سے. السلام علیکم اسد بھائی. وعلیکم السلام. یہ بتائیں، یہ جو کل آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا، اس میں وہ باتیں تو ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں کرواؤ، سب کچھ کرواؤ، لیکن جو اینڈ میں مین ڈیمانڈ ہے، آپ لوگوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تشکیل نو شامل ہو، جو آبویسلی تمام فریقین کا اتفاق ہو، شفاف منصفانہ نئے انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے. یہ 2 چیزوں کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر ان 2 چیزوں پہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو پھر پہلے جب یہ چیزیں طے ہوں گی، ایک شفاف طریقہ طے ہو جائے، چیف الیکشن کمشنر طے ہو جائے، اس کے بعد یہ بات شروع ہوگی کہ الیکشن کب ہوں گے، وقت سے پہلے ہوں گے یا اگلے الیکشن بھی آپ تیار ہیں اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ آیا اس ملک پہ پاکستان اہم ہے، یہ ملک ہمارے لیے اہم ہے، اور یا جو ہے نا اپنی ذاتی انا، ایگو، اقتدار، لالچ اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک بڑے کرائسس میں ہے. آپ کے جو ہے نا انٹرنل جو ہے نا انسرجنسی آپ کے 2 صوبوں میں، آپ کے بارڈر پہ، افغانستان کے بارڈر پہ، انڈیا کے بارڈر پہ بھی بہت تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس وقت ایران میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں بہت خطرناک سچویشن، مطلب ہمیں ایک نئی انٹرنیشنل اس کا سامنا ہے. اس لیے ضرورت اس وقت بات کی ہے کہ ایک صحیح معنوں میں وہ پارلیمنٹ آئے جو عوام کی نمائندے ہو، اور وہ پالیسی ہو جو عوام کی پالیسی ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے واحد راستہ جو ہے نا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن تب ہوگا جب ایک متفقہ الیکشن کمیشن ہوگا. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی جس کو بھی مینڈیٹ عوام دے، پھر تمام پارٹی. ٹھیک ہے، لیکن مجھے 2 چیزیں واضح کریں کہ جو اب آپ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں اس میں آپ لوگ تیار ہیں کہ کچھ لو کچھ 2 پہ، مثلا اگر 4 سال پڑے ہوئے تو آپ کہتے ہیں اچھا یار آپ 1 سال پہلے کروا لیں تو ہم 2 سال ہم بھی انتظار کر لیتے ہیں، 1-2 سال آپ پیچھے آ جائیں، یا آپ اس پہ بضد ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن والا معاملہ حل ہو، قوانین کا معاملہ حل ہو تو امیڈیٹلی نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ اس پہ اصرار ہے یا اس پہ گنجائش ہے بات چیت کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک آئیڈیا دیا ہے.
پھر اس کی نیٹی گریٹی کیا ہوگی، ڈیٹیلز کیا ہوں گی، تفصیلات کیا ہوں گی، جب وہ بیٹھ کے ہم بات کریں گے اور اس کے اوپر ہم پورا عمل دیں گے. ہم نے پرنسپلی بات کی ہے کہ یہ ملک جو ہے نا، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، وہ پیپل پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے یا جماعت اسلامی ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے، جتنی پارٹیز ہیں، سب کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وقت ہمارے ہاتھ پہ کچھ نہیں ہے. اس وقت جمہوریت جو ہے نا برائے نام رہ گئی ہے. اس وقت جو ہے نا جو پارلیمنٹ ہے وہ ریڈنڈنٹ ہے. سو امیڈیٹ نئے الیکشنز آپ کی ریڈ لائن نہیں ہے کہ اگر امیڈیٹ نئے الیکشنز پہ گورنمنٹ نہیں مانتی تو جی پھر بات ہم کریں گے نہیں، وہ ریڈ لائن نہیں ہے؟ نہیں، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں ابھی میں نے صرف جو ہم نے پارلیمانی پارٹی نے جو بات کی ہے، اس نے یہ بات کی ہے کہ جب تک جو بھی الیکشن ہو وہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ کرائسس ہوں گے. تو ہم جو بات کریں گے جب یہ دوسری پارٹی سمجھ لے گی اور وہ بات کو کنسیڈر کر لیں گے کہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے ہم اس کے بارے میں ٹیوغارز یا اس کی جو نیٹی گریٹی ہے ہم اس کی بات کریں گے. تو پھر آپ لوگوں نے ابھی تک وہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دعوت قبول کی ہے بات چیت کی پرائم منسٹر کی، لیکن آپ نے کوئی مذاکراتی کمیٹی نہیں بنائی، آپ نے کوئی پیغام تک کانٹیکٹ نہیں کیا. آپ کے چیف وپ ملے اسپیکر کو یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے سلسلے میں، تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ہماری دوسری مذاکرات پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تو پھر آپ کمیٹی، یہ فیصلہ ہو گیا کہ چلیں آپ کمیٹی بنا کے اسپیکر کے پاس آپ لوگ جا رہے ہیں، بیکاز وہیں سے بات چیت شروع ہوگی نا؟ بالکل، اسپیکر صاحب کا رول بہت اہم ہوتا ہے اور اس کا وہ کردار بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک نیوٹرل آفس ہوتا ہے، اس پہ سب جاتے ہیں. آج بھی ہم گئے تھے اچھک صاحب کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو پروسیس تھا اس کو پورا کرنے کے لیے. لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مالک صاحب آپ تو کافی وقت سے جو ہے نا ایک سینئر صحافی ہے، آپ کی بھی کافی ایکسپیرینس ہے، اور جو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے ایجنڈا دیا ہے، جو ہمارے لائنس نے دیا ہے نا، ہم نے ایجنڈا دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آزاد عدلیہ اور سول سپریمیسی پہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اب آپ سرکار کی طرف سے کسی فارمل جواب کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو نئے مساق جمہوریت کی آپ نے دعوت دی ہے، اس پہ آپ ان کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم اس کی جواب کا بھی انتظار کر رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے، میں نے کل اس سے بھی بات کی، اسپیکر صاحب سے بات کی. میں نے کہا کہ کیا، اور ڈیوڈ قمر صاحب بھی بیٹھے، میں نے کہا کوئی آپ لوگ آصف زرداری یا میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھو، اگر پریکٹیکل بات کرنی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ ایکسس دینی ہے، کیونکہ ہم جو بھی کریں گے اس کے ساتھ مشاورت کریں گے، ہم اس کا نقطہ نظر لیں گے، اس کی ڈائریکشن لیں گے اور اپنی بات بھی کریں گے. اور ہمیں سمجھے کہ خان صاحب کے ساتھ کیسی بات کی جاتی ہے. آپ نے پولیٹیکل لوگوں کی جو ہے نا ان کے ساتھ انگیجمنٹ ختم کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکلنا چاہیے اور ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. مجھے اس لیے اسد بھائی تھوڑا سا کنفیوژن ہے، کیونکہ آپ بڑی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں، باتیں آگے بڑھیں. محمود اکشکزئی صاحب نے 6 جنوری کو جو اپنا ٹویٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا مذاکرات کس چیز کا مذاکرات؟ کسی نے میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اب اکثر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ یہی ہے کہ بھائی میرا سامان لٹا دو، کچھ کمی بھی ہے تو ہم معاف کرتے ہیں، اگر یہ مذاکرات کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں. تو وہ تو بالکل دوسری لائن ہے. آپ بڑی ایک ماڈریٹ لائن لے رہے ہیں کہ چلیں کہیں سے بات چیت شروع ہو، پھر نٹی گریٹی آگے ہم جا کے طے کر لیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کل کہ جی باقی تو ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 20 لوگ بھی ساتھ نہیں چل سکتے، اس طرح تو انقلاب نہیں آئے گا. اب وہ پوری تحریک کی قیادت ان کے پاس ہے، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ان کو آپ لوگ بنا دیں گے اگلے 2-3 دن کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں میں اتنا انتشار ہے کہ آپ کے 20 لوگ اکٹھے نہیں چل سکتے، تو پھر آپ کی سیاست اور اچھک صاحب کی سیاست کیسے چلے گی؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو ایک تو بالکل میں نے واضح کر دیا ہے. اچھک صاحب نے جو بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک کی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں کہیں کہ بھائی ہم نے تو بس زبردستی آپ سے الیکشن لے لیا ہے اور آپ جو ہے بس اس کو مان لے اور اس کو سمجھ لے. نہیں، ہم نے جو بات کی ہے یہ ہم نے کلیکٹیو کی ہے، یہ میں اکیلے بات نہیں ہے. جو ہم نے سارے جو جس میں اچھک صاحب، علامہ صاحب اور مصطفیٰ نواز کوکر اور جو بی این پی سب کی بیٹھک ہوئی، اس پہ ہم نے ڈسکس کیا اور ہم نے کہا کہ ہم ایجنڈا پہ بات کریں گے. ایجنڈا جو میں نے آپ کو 4-5 پوائنٹ بتائے کہ جس کا میثاق جمہوریت، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، یہ ہم نے رکھا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے. جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے 20 لوگ بھی اکٹھے نہیں چل سکتے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب یہ حقیقت تو ہے، گروپنگ تو ہے. وہ ان کی اپنی رائے ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر
یہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کوئی نہیں رہی ہے. ایون پیپل پارٹی بھی جب پیک پہ تھی تو وہ بھی اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی. کل آپ نے کراچی میں دیکھا کہ ایک ینگ لڑکا جس کو کوئی پہچان بھی نہیں تھی، آج سے 3-4 مہینے یا 4-5 مہینے پہلے آج جو ہے نا وہ پورا کراچی اس کے لیے نکل پڑا تھا. کبھی آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے لیول پہ کراچی میں کسی کا استقبال چلیں اسی پہ آخری سوال اسد بھائی، آخری سوال یہ کراچی کے اوپر بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ بڑا اس باری گاندھی ڈالا ہے پی ٹی آئی نے، جو پیپلز پارٹی نے اتنی ان کی مہمانداری کی، اجرکیں پہنائی، 3 دن وہ پھرے اور پریشر میں آئے پیپلز پارٹی یا جو بھی ہوا، آخری دن تھوڑا سا انہوں نے بھی کوئی چیزیں کھینچ کے رکھی تھوڑی سی. کیا اتنا ان کو برا بھلا کہنا چاہیے تھا؟ یہ بہتر نہیں ہوتا؟ آپ لوگ کہتے ہیں ہاں یار 3 دن آپ نے بڑا زبردست ہمارا خیال کیا، استقبال کیا، چلیں چوتھے دن آپ پریشر نہیں لے سکے، ہم آپ کی مجبوریاں سمجھتے ہیں. آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم اجرکیں واپس کرنے جا رہے ہیں سب کچھ. کیا یہ ایک پولیٹیکل نادانی نہیں ہے جو اتنا اسٹرانگ ریئیکشن دکھایا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے آج نوید قمر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک کیفیٹیریا میں، ہم چائے پینے گئے تھے. اس سے میں نے گرا کیا کہ آپ نے بہت اچھا جسچر دیا، ہم نے ٹویٹ بھی کی، ہم نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا. تو ہمیں پتہ چلا کہ رات کو جو سہیل حیدرآباد سے آ رہے تھے چیف منسٹر صاحب، تو اس کو ایسے راستے میں کہ اس کو خطرے میں ڈالا گیا. وہ صبح 4 بجے پہنچا ہے. مطلب ایک چیف منسٹر ہے، ایک صوبے کا نمائندہ ہے. اور شرجیل میمن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خود جو ان کو روٹ دیا گیا تھا وہ روٹ انہوں نے خود تبدیل کیا، اور پھر انہوں نے اب تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ دوسرا 9 مئی کرنا چاہتے تھے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جہاں 3 دن آپ کے ساتھ تو اتنا اچھا چلے. جو میں بات کر رہا ہوں میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، کچھ چیزیں کنفیڈینشیل ہوتی ہے، لیکن جس کے لیے اس پہ کردار ادا کیا ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں جو زیادہ رول تھا وہ انٹیریئر منسٹر کا تھا کہ اس نے جو چیزیں خراب کی ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتی ہے، جو بھٹو کی پارٹی ہے، ذوالفقار بھٹو کی، ان کی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جمہوریت کے ساتھ صوبائی جو ان کا ہوم منسٹر ہے. اچھا جی زیاد انجار کے کہنے پہ ہوا. جی اس نے جو ہے نا اپنا کیا ہے، لیکن جو بھی ہے تو چیف منسٹر تو ذمہ دار ہے نا، وہ اس نے اس کو دیا. پھر جو ہے نا ملاقات کینسل کروائی. دیکھیں پارٹی جو پالیٹکس پہ جو ہے نا ڈیسنسی ہونی چاہیے. آپ کا جو بھی موقف ہو وہ اچھی طریقے سے آپ کو اپنا نقطہ نظر جو ہے پیش کرنا چاہیے، اپنی اپوزیشن کو برداشت کرنا چاہیے. ہماری جمہوریت میں ہمارا یہ کھلا ہمارا آئین اور قانون ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم جلسے جلوس کریں، پبلک میں جائے. تو مساق جمہوریت پہ اگر جواب نہیں آتا گورنمنٹ کا تو کیا کریں گے؟ تو پھر یہی دیکھو ہماری تحریک تو چل رہی ہے. ہم تو جمہوریت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل جمہوریت میں ہے، قانون کی حکمرانی میں، سپریمیسی ہم کنسٹیٹیوشن میں ہے. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اسد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اختیار ولی صاحب یہیں سے بات شروع کر دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو کہہ رہے ہیں مساق جمہوریت پہ بات کریں، اور انہوں نے ریڈ لائن بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نٹی گریٹی بات میں طے ہو جائے گا، لیکن ایک بات چلتی تو ہے. پھر آپ لوگ کیوں نہیں بات مانتے؟ وہ کہتے ہیں ملاقات کرا دیں، تو رانا ثناء صاحب کہتے ہیں نہیں 8 فروری کو شوق پورا کر لیں اس کے بعد سوچیں گے. وہ اب کہہ رہے ہیں مساق جمہوریت پہ کر لیں، الیکشنز کی بات کر لیں. ان تو ڈیڈ لائن بھی نہیں رکھی اس پہ. تھینک یو ویری مچ مالک صاحب. بہت ٹائملی ان کو آفر کیا تھا مذاکرات کے لیے، بٹ اسد قیصر صاحب کی اپنی پارٹی میں کتنی سینگ ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. بیرسٹر گوہر کی نہیں چلتی تو اسد قیصر کی کیا چلے گی؟ ان کے پاس فیصلہ سازی کے وہ لوگ ہیں ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے میثاق جمہوریت کی طرف جانا ہے تو ان کا بلف کال یا میثاق مزاحمت کی طرف جانا ہے. بلا لیں، خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے. ہم نے تو بلا لیا. وہاں پہ ان کی جو دوسری پارٹی ہے ان کو وہ آگے چلے گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے مفاہمت نہیں کرنی، ہم نے مزاحمت کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ پہلی بات میں نے ہی کی تھی. پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا شوق پورا کر لیں 8 فروری کا. یہ اگر آپ کا یہ خیال ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم حکومت کو انڈر پریشر رکھ لیں گے تو یہ شاید ہم ان سے زیادہ کچھ نکلوا اور اگلوا سکیں گے. لیکن میرے خیال میں یہ ان کی بدقسمتی ہے، ان کی بیوقوفی ہے. ٹرن آؤٹ سے تو بڑے خوش ہیں، وہ تو بڑے خوش ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کراچی کا کس چیز کی ٹرن آؤٹ سے؟ کہتے ہیں دیکھیں ہزاروں لوگ نکلے ہیں کراچی میں. آپ کراچی گئے ہیں، فیصل بھی کیا ہے. اسد قیصر صاحب اگر نہیں گئے تو یہ بھی ضرور جائیں. 2.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. 2 دریا پہ جائیں، میری طرف سے نہاری کا بل میں دے دوں گا. اس دکان پہ جا کے دیکھ لیں کہ ادھر رش کتنا ہوتا ہے. یہ اتنے لوگ وہ یہ نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں تھی. فیصل چوہدری صاحب آپ کو ان میں ایروگنس آف پاور نظر نہیں آ رہی؟ بالکل یہ بالکل لائک یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کون کیا ہے اور تم ہو کون؟ کیا ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے؟
تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ کراچی میں جتنا شارٹ نوٹس تھا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کراؤڈ پل کیا, اور وہاں کے جو پی ٹی آئی نے جتنی بھی محنت ہو سکتی تھی ان گیون سرکمسٹانسز ووٹ پہ آپ کو بھی یہ ٹھیک ہینڈل کیا اینڈ میں جو میں پوچھا تھا سر کیسے سے کہ اینڈ میں آپ برا بھلا کہنا شروع ہو گیا 3 دن انہوں نے آپ کی بڑی خیال کی. میرے خیال میں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ان کو نہیں پتا نہیں. ہاں میں نے کل بھی یہ کہا, دیکھیے آپ کو ایک تو گفتگو سیاسی اسلوب میں کرنی چاہیے. آپ ظاہر یو نو مور اسٹوڈنٹ لیڈر. دیکھیں جب آپ ذمہ دار ایک پہ آ جاتے ہیں, چاہے وہ ہمارے نوجوان دوست ہیں انڈر ٹریننگ بھی ہیں, لیکن آپ بات کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی, سہیل صاحب کی بھی, میں شفیع کی بھی کر رہا ہوں, دوسرے دوستوں کی بھی کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کو سیاست میں مالک بہت اسٹرانگ فیس رکھنے پڑتے ہیں, بہت زیادہ, یہ بڑا صبر آزما کام ہے. اب میری اس میں اوپینین بالکل اوپن ہے, اور جو میں شیئر بھی کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب سے کوئی 200% زیادہ ویلکم دیا ہے, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی کچھ چیزیں جو چوتھے دن ہوئی ہیں جو کہ ابھی اسد قیصر صاحب نے بھی بتائی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے قابو میں بھی نہیں تھی یا ان کے کنٹرول میں نہیں تھی. آپ کو جو ایک گیون, آج پاکستان میں آئیڈیل سیاست کا تو ماحول نہیں ہے نا. جتنی سپیس ملنی ہے اس سپیس کے اندر ہی آپ نے بات کرنی ہے. آپ نے اسٹیڈیم میں میچ نہیں کھیلا, لیکن سائیڈ میچ تو آپ نے کھیلا, ایک اچھا کراؤڈ بھی پول کر لیا. اسی سپیس کو لے کے آپ اپنی سپیس بڑھائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپوزیشن الائنس نہیں بنا سکے, مولانا صاحب ابھی تک آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکے. تحریک تفضیح پاکستان کی بھی آپ چینج ہوتی ہوئی بولی جو ہے اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہوسٹیج ہو چکے ہیں ہاکش ایلیمنٹس کا, اور وہ ان سے ہٹ کے لائن نہیں لے سکتے اگر وہ چاہیں بھی. حالانکہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, محمود خان چکزئی صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب اور مصطفیٰ نواز میچور آدمی ہیں, تو یہ, اور اختر مینگل وغیرہ بھی سارے, تو یہ کیوں نہیں وہ لائن لے سک رہے مذاکرات کی جو اسد قیصر ابھی کہہ رہے ہیں. اس پہ اسد قیصر نے بہت ایک پولیٹیکل بات کی ہے, بڑی صائب بات کی ہے. اصل طریقہ کار تو یہ ہے, مطلب اگر آپ کو ایک چیز ملی ہے اور کچھ اس آپ پوری دیوار ایک دم تو نہیں کھڑی کر سکتے, اینٹ پہ اینٹ لگانی پڑتی ہے. ٹیک آل نہیں ہو سکتا. دیکھیے ٹیک آل کوئی پارٹی نہیں کر سکتی. اس میں میری کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ اس میں ملک میں سیاسی جماعتوں کے لیے سپیس کم ہو گئی. تو وہ کیا کریں اگر ہاکش ایلیمنٹ جو ہے پی ٹی آئی میں ان کو لیڈ کر رہی ہوں خان صاحب کی ہمشیرہ, تو وہ کیسے بولیں گے ان کے آگے؟ علیبہ خان ہارڈ لائنر ہے. نہیں بالکل درست بات ہے. دیکھیں میری بالواسطہ بات ہوئی تھی کسی سے, تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیے اگر تو آپ نمبر آف پیپل نکال لیتے ہیں, نڈیالہ کے باہر اگر 10-12 ہزار بندہ بھی آ جاتا ہے, ناٹ مینی, تو پھر آپ کو گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. بٹ حقائق یہ ہیں کہ بندے نہیں نکلے, ووٹ دینے دیں گے آپ کو, وہ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں سیاسی طور پہ. عمران خان صاحب کو بالکل انڈورس بھی کرتے ہیں, ان کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب آج بھی مرکز نگاہ ہیں, بٹ یہ پاپولیرٹی ہے. اس پاپولیرٹی کو سیاسی کامیابی میں بدلنے کا فارمولا وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. کیا صاحب یہ بتائیں, یہ پاور از ویری انٹاکسیکیٹنگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو پاور میں ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے بس, اور رگڑ دو, کر دو, اور کرتے رہیں. جب یہ لوگ پاور میں تھے انہوں نے بھی آپ لوگوں کو بڑا رگڑا تھا, اس سے یہ بھی انٹاکسیکیٹڈ تھی, پی ٹی اے والے بھی انٹاکسیکیٹڈ تھی گورنمنٹ پاور میں. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت ٹکا کے انٹاکسیکیٹڈ ہیں. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جتنے آپ انٹاکسیکیشن میں زیادہ ٹف میجرز لیتے ہیں, آپ دوسرے کی ریزسٹنس بھی بلڈ کرتے ہیں. یہ ون وے اسٹریٹ نہیں ہوتی جس پہ رگڑ رہے ہوتے ہیں. اب مولانا صاحب تھے, وہ آپ ان کو بھی مینیج نہیں کر سکے. وہ تو اپنی پی ٹی آئی کی اور ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے کہ جھگڑا کے پی کی پالیٹکس کا, تو شاید یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ کو. لیکن آج اور کل کی ان کی کچھ باتیں ہیں, میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ بڑا سخت ایک ٹیمپریچر اور ہے, اور ان کے پاس اسٹریٹ پاور اس وقت ہو نہ ہو, مولانا صاحب لا سکتے ہیں اسٹریٹ پہ لوگوں کو, اور وہ مذہبی قسم کے لوگ ہیں جن سے آپ کو ذرا گھبراتے بھی ہیں آپ لوگ زیادہ ہیں. سن لیں ذرا مولانا صاحب کیا گرجے بر سے. یہاں پر بھی اب طاقت چل رہی ہے, اور ایک برائے نام جمہوریت ڈھونگ انتخابات جس کے نتائج ایک دفتر میں بیٹھ کر کچھ لوگ تیار کرتے ہیں. جو حکومتیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر, ایک بھی منتخب نہیں ہے, ایک بھی منتخب نہیں ہے. نہ وفاق کی حکومت منتخب ہے, نہ پنجاب کی حکومت منتخب ہے, نہ کے پی کی حکومت منتخب ہے, نہ سندھ کی حکومت منتخب ہے, نہ بلوچستان کی حکومت منتخب. لیکن بنا دی گئی, اور اس پر کوئی شرم بھی نہیں آ رہی. 1 سال کے بعد 2/3 اکثریت, یہ اس کو میں جعلی اکثریت نہیں کہوں گا, اس کو میں جبری اکثریت کہتا ہوں. جنگ نظریات کی نہیں, اب جنگ اتھارٹی کی ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے اتھارٹی اور اپنی گرفت کو مضبوط کر رہی ہے.
सिविल सुपरमेसी एक नाम रह गया, पार्लियामेंट की बालादस्ती ये एक नाम रह गया। अब फैसले पिंडी में होंगे, कानून पास होगा इस्लामाबाद में। ये वो दुनिया में जो तब्दीली आ रही है उसके नुकूश आप अपने मुल्क में देख रहे हैं, जरा समझने की जरूरत है। फिर उनसे रिपोर्टर ने एक सवाल किया तो उन्होंने कहा पीटीआई आपको नजर आए ना आए, हम जल्द आपको सड़कों पर नजर आएंगे। चले, इनका तो आपने बंदोबस्त कर लिया, कानूनी मुकदमे भी हैं, 9th में भी है, सब कुछ है, तलवारें बहुत लटकी हुई हैं। मौलाना साहब, आप अपने दुश्मन बढ़ा नहीं रहे बहुत ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं। हट धर्मी की वजह से मौलाना साहब जो है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझसे पूछें, अपोजिशन मौलाना साहब है, उनकी जमात है, कितने खूबसूरत अंदाज में तनकीद की है। इसमें कोई गाली थी? आपने पूरा क्लिप चलाया, इसमें कोई भड़क थी? इसमें कोई टेंशन बढ़ाने की कोई बात थी? विद इन सर्टन लिमिट ऑफ डिसेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपनी बात की, तनकीद भी की, एतराजात भी पेश कर दिए। आप इनकी भी देख लें, ये पोजीशन है इनकी जमात के लोग। ये पोजीशन मौलाना साहब के साथ डील क्या कैसे मैं करेंगे? एक बात आपको बता रहा हूं, डील जो देखें, अगर मौलाना साहब के अचकजई साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जाती भी, हाँ। अब गंडापुर साहब भी इक्वेशन से बाहर हो गए, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स ही यूज्ड टू मेक श्योर कि जरा कोई डील होने लगती थी तो वो कोई ना कोई ऐसी जाती हमला करते थे मौलाना साहब पे, वो रिएक्ट करते थे। तो अब हमेशा मौलाना साहब कहते थे मैं बात किससे करूं, मुझे समझ नहीं आती पीटीआई में किससे बात करूं। लेकिन अब वो बात करने के लिए उनके पास अचकजई साहब हैं, हमारा नासिर अब्बास हैं, तो अब तो अलायंस बन सकता है। मौलाना महमूद खान अचकजई साहब कितनी देर के लिए हैं? कोई एश्योरेंस साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनवा रहे हैं तो लंबे अरसे के लिए होंगे। अगर वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर ऑफ द पोजीशन भी बन जाए ना, मैं फिर भी आपको कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 60 दिन से ज्यादा उनका चलना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। उनके सारे रिश्ते, उनकी सारी पोजीशन, उनके सारे फैसले ये डिस्पोजेबल होते हैं वन टाइम। ओटीपी किसके? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं आपकी इस बात में मैं क्लियर हूं, इमरान खान के दोस्त पक्के नहीं होते, उनके साथी पक्के नहीं होते, उनके रिश्ते पक्के नहीं होते, उनका ताल्लुक पक्का नहीं होता, उनकी बातें, उनके वादे, उनके कोलो फेल ये पक्के नहीं होते, ये टेम्परेरी होते हैं, वक्ती तौर पे अपना काम निकालो एंड थ्रो इट, वो यूज करते हैं। अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई, दे आर बीन यूजिंग बाय इमरान खान वेरी बैडली, द टाइम विल टेल यू एंड इसकी हिस्ट्री बन जाएगी। एक बात और आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नॉट बीइंग द स्पोक्स पर्सन और द कोऑर्डिनेटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेट, आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी। ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव नहीं कर सकी और ना ये कर सकते हैं। जिस दिन ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे ना, तो फिर आज जिस तरह मौलाना साहब ने तनकीद की है ना, उनकी तनकीद की मैंने तारीफ की है, इसको कहते हैं। फैसल, क्या आपके ख्याल में ये जो इनका ये उम्मीद है इनकी कि अचकजई साहब का रोमांस बड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा, इनकी शेल्फ लाइफ बड़ी थोड़ी है, डू यू एग्री? नहीं, मेरा ख्याल है कि अचकजई साहब की जो पीछे आपने देखी हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, वो इन लाइन है, जो पीटीआई का हॉकिश एलिमेंट है वो उसकी तरफ ज्यादा टिल्टेड है। तो जब तक तो वो रहेंगे तो तब तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्रॉब्लम है इसके, जब देखिए ना, हर पार्टी की भी एक एस्टैब्लिशमेंट होती है, तो जो पीटीआई की जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है पार्टी के अंदर, वो उसमें ज्यादा पख्तून भी हैं और ज्यादा हमारे यंग हैं। जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं वो इस पे गुफ्तगू पे नहीं, इनकलाबी अजहान रखने वाले लोग हैं, उसकी एक अपनी बेनिफिट होती है, उनकी अपनी। तो आप बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से सेकंड कर रहे हैं उनकी राय को। नहीं, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। देखिए, अगर तो महमूद गिरी कर रहे हैं साहब ये कह रहे हैं अगर महमूद अचकजई साहब ने ज्यादा अपना फलसफा पेश किया तो ये खत्म दिखाना शुरू किया। नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे ये कर सकते हैं। मैं एक सवाल रखना चाहता हूं, फैसल मेरा छोटा भाई है। जिस दिन महमूद खान अचकजई फौज मुखालिफ एजेंडे के साथ खड़े होंगे और कहीं इमरान खान की बात फौज की हिमायत में चली जाए और वो बोले कि मैंने तो हुकूमत हाइब्रिड बनानी है और मैं आपके साथ चलूं, उस दिन आपकी क्या पोजीशन होगी और महमूद अचकजई की क्या पोजीशन होगी? देखिए, जाहिर है ये तो अभी इनमें से एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, एक वर्टिकल में होगा। नहीं, ये तो आप
مفروضہ سوالات ہوتے ہیں تو ہم وکیل جو ہے نا مفروضہ سوالوں کے جواب نہیں دیتے. وہ جب آئے گا تو دیکھ لیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے. سب وہ بہت دور کی وہ بات ہے. بہت دور کی بات ہے. ابھی اچھا ایک چیز میں ان کی طرف سے نا بہت زیادہ ہمارے یہ محمود سی ایم کے اوپر بہت اٹیک کیا جا رہا ہے, ان کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ افغان دہشت گردی پہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. نہیں, جس پہ رگڑا جا رہا ہے وہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ثبوت دیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کسی اور ہمسایہ ملک نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پرابلم ہے. میں ان کو کل بھی ہم نے بتایا تھا ماسکو موٹ کے اندر بھی ہمسایہ ممالک نے کہا. ابھی ایک واقعہ دسمبر میں ہوا ہے تاجکستان میں, پھر اس میں ماہ کے شروع میں بھی پھر 5 چائنیز مارے گئے ہیں, اور بہت یو این سیکورٹی کاؤنسل کی رپورٹ ہے پوری. جب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی آپ سفارتکاری کو جو ہے وہ موقع دیجیے تو بہت تنقید ہوتی ہے ہمارے پاس. میں ایک خیبر پختونخوا امر جرگہ کا اعلامیہ جو ہے اگر وہ سکرین پہ آپ کے پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں, اس میں 2 پوائنٹ خاص کر پوائنٹ نمبر 11 اور پوائنٹ نمبر 13 وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا امن جرگہ تجویز کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی صوبائی ایکشن پلان مرتب کرے دہشت گردی کے خلاف. پاک افغان خارجہ پالیسی بناتے وقت وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارتکاری کو ترجیح دے جس میں خیبر پختونخوا کا قومی جرگہ بنایا جائے. اس پہ دستخط کس کے ہیں؟ پی ٹی آئی, اے این پی, پی ایم ایل, نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, جے یو آئی, پی کے میپ, این ڈی ایم, پی کے ایم, ان سب کے دستخط ہیں وہاں پہ. اب میں جو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے صوبائی چیپٹر سے پہ تو بات کر لیں. ڈاکٹر عباد اللہ خان اینڈ فیصل کنڈی ور کو ہوسٹ along with سی ایم اینڈ اسپیکر وہ سمن جرگے کے, اور 3 ہمارے وہاں پہ اسٹیٹ سیکرٹری تھے شوکت یوسف. تو کون اختلاف کر رہا ہے اس سے؟ نہیں تو اس فوج والے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو پڑتا ہے کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, ہم تو چاہتے ہیں پروونشل گورنمنٹ لیڈ کریں ان آپریشنز کو اور ان تمام کاؤنٹر میجرز کو. مجھے یہ بتائیں کہ جو اتنا رگڑا آپ کے چیف منسٹر کو انہوں نے کہ آج انہوں نے سیف سٹی پہ ایک میٹنگ کال کر لی کہ پشاور میں یہ کریں گے وہ کریں گے. یہی مہینہ پہلے کر لیتے ہیں, ان کے بعد بات ہی نہ کرنے والی ہوتی. نہیں دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ ابھی کل 2-4 دن تو ہوئے اس کو, ہفتے ہوئے ہیں آتے وقت, آتے ہی اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو کام کر دیا ان کے ساتھ. اب یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے مالک, یہ کوئی اختیار ولی کا ذات کا یا ان کی پارٹی کا تو نہیں ہے, میری ذات ہے. اس بیان کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے افغانستان کا وہ کر رہے ہیں انوالومنٹ کا ثبوت دیں. کچھ ثبوتوں کی ضرورت ہے. فرینکلی میں نے سٹارٹ میں آپ کو کیا کہا ہے کہ سیاسی اسلوب ہوتا ہے گفتگو کا. آپ کہتے ہیں غلط الفاظ کا چناؤ تھا. دیکھیں نا, اس لیے اسپوکس پرسن آپ رکھتے ہیں. ہم جو عمران خان سے ملاقاتیں بند کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسس بھی رک گئی ہے, کس وجہ سے ہوئی؟ کس وجہ سے؟ بھئی غیر سیاسی اندازے گفتگو. سر لاسٹ کامنٹ, اختیار آپ اس میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سر میں اتنا کہوں گا کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے نا, یقین کریں یہ ان تمام شہداء کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے جو 1 لاکھ لوگ اس دہشت گردی کی جنگ میں مر گئے ہیں. ان کو ثبوت چاہیے تو ان کو بولے کہ یوریشیا ریویو کی رپورٹ پڑھ لیں, یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں تو دوحہ معاہدہ جو ان کی حکومت میں ہوا تھا وہ رپورٹ پڑھ لیں, ان کو ثبوت مل جائیں گے. اور اگر پھر بھی انہوں نے کچھ دیکھنا ہے تو میرے خیال میں مساق جمہوریت پہ آپ لوگ کو جواب دیں گے. پشاور صدر چلے جائیں, اچھا لاسٹ کوشچن, اے پی ایس اسکول چلے جائیں, ثبوت مل مساق جائیں گے. جمہوریت والی آفر پہ کیا مساق جمہوریت والی آفر آپ کے خیال میں ایک سیریس آفر ہے, جواب دیں گے اس پہ؟ میثاقی جمہوریت کون کرنا چاہتا ہے؟ پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے. میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ میری ہو چکی ہے. نہیں آپ کی یہ بتائیے کون کرنا چاہتا ہے؟ یار اسد کیسر کہہ رہے ہیں, فارمر اسپیکر ہیں, ان کے سے یہ اس کے تحریک آئین تحفظ آئین پاکستان کے بھی آئی تھنک سیکرٹری جنرل ہیں کیا ہے, ہاں پی ٹی آئی کی وائس چیئرمین ہیں, وہ بھی ہیں وائس چیئرمین. ان کو پہلے یہ بتائیں کہ آپ میثاق جمہوریت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو اس وقت نہ سمجھانا, میں نہ سمجھا. سنیں, نہیں سن لیں, میں ہاں کرتا ہوں لیکن ذرا میری بات سن لیں. ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی اس وقت انہوں نے جتنی تذلیل اور مذاق اڑائی تھی, آج اس کا ہمیں تانا دیتے ہیں. میثاق جمہوریت پہ جتنی لان تان انہوں نے کی تھی, آج یہ کہتے ہیں میثاق جمہوریت ہمیں دیر آیا درست آئے سو کہہ دیں نا, ذرا ان کو کہنے تو دے ذرا اچھے الفاظ میں کہ وہ ہماری غلطی تھی تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اچھے الفاظ کی میں سمجھتا ہوں اگر یہ سیریسلی میثاق جمہوریت کی طرف آئیں گے پھر وہی بات نہیں, رک جا.
اس میں پھر وہی بات کہ عمران خان کی گارنٹی کون لے گا؟ وہ تو ساری قسموں حلفوں سے مڑ جاتے ہیں. عمران خان کی لگتا یہی ہے جی، دو ہی راستے ہیں. آپ کافی دنوں سے ہم ان موضوعات پہ بات کر رہے ہیں. بات وہی آ جاتی ہے اینڈ میں کہ ریال پالیٹکس کیا ہے. ریال پالیٹکس ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ اپنی طاقت الیکشن پہ دکھائیں پولنگ بوتھ کے اوپر، یا آپ اپنی طاقت سڑکوں پہ دکھائیں، تبھی آپ سے کوئی بات کرتا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن جو بھی ہے وہ ان پہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکتی. ان پہ انٹرنیشنل پریشر بھی کوئی نہیں ہے، ڈومیسٹک بھی کوئی نہیں ہے. تو نظر آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری سائڈ نے بھی بہت سے مواقع بات کرنے کے ضائع کیے ہیں. یہ بھی ایک دو اچھی آفرز ہیں، ہوپفلی شاید کوئی ادھر سے کوئی خیالات بدلیں. لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے ہے معاملہ ابھی ویسے ہی چلے گا. اور اگر جب تک کوئی انفورسین ایونٹ نہ ہوا جو سڈنلی کوئی ایک ایکویژن کو چینج کر دے، تب تک تو یہ اسٹیلمنٹ ایسے ہی چلتا نظر آ رہا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں آئیں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب. فواد صاحب، جو سب کچھ ہو رہا ہے پہلے تو یہ بتائیں، سندھ کے اندر بڑا تماشا لگا اور میرا خیال تھا کہ اگین ایک پولیٹیکل میرے نزدیک تو غلطی ہے کہ 3 دن بڑا زبردست ہوا، آخری دن بڑی بدمزگیاں ہو گئیں. اب ادھر سے بھی بیان آنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی مروانے کی کوشش کر دی گئی ہے، اس کی لائف خطرے میں پڑ گئی اور ادھر بھیج دیا. ابھی اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ جی سارا کچھ جو ہوم منسٹر سندھ ہے انہوں نے کیا. بہتر نہیں تھا کہ پی ٹی آئی سمپلی کہتی بہت شکریہ آپ نے 3 دن ہمارے کیا، چوتھے دن کا چلے ہو بھی گیا اور شکریہ ادا کرتے تاکہ یہ تلخی اتنی نہ بڑھتی. یہ تو ہوتا ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل مینیجرز نہیں ہیں. ادروائز جو آپ کی ایڈوائس ہے یہ بہت ہی سین بات تھی. اینڈ ٹو بی فیئر ود میری 2 بہت ٹاپ کے لیڈر سے بات ہوئی اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو تو خط لکھنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کو اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس دباؤ کے باوجود انہوں نے آپ کو ویلکم کیا اور اس سے ایک اوپننگ ملی ہے آپ کو. پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اوپننگ ملی ہے، اس کو آگے بڑھائیں. بٹ ابھی سہیل افریدی صاحب نے جو وہاں پہ جو ادروائز آئی مسٹ سے سہیل افریدی بڑی بیلنس ابھی اپروچ میں چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو تقریر وہاں پہ کی زرداری صاحب وغیرہ کے خلاف ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا کوئی بھی آپ کے ساتھ اتنی اچھائی کرتا ہے تو وہ کتنے پریشر لے کے کرتا ہے. تو اس کو انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتر کرنے کا ایک بڑا موقع تھا، اب بھی ہے. اور میرے خیال میں سہیل افریدی صاحب کو اسپیشلی لیڈ لینی چاہیے اور مراد علی شاہ صاحب کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ملاقات ہوئی نہ ہوئی یا خط لکھ دیں. اب تو لیٹ ہو گیا. آج شجیل ممبر نے کہا یہ تو 9 مئی کرنا چاہتے تھے، ہم نہیں کرنے دیں گے. اب ہم 8 فروری کو بھی کچھ بند نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک ریٹرک کی بات ہے نا جو اب وہ کر ہی رہے ہیں. لیکن یہ نہ بیان آتا اگر سہیل افریدی صاحب نے اور ان لوگوں نے یہ کیا ہوتا. لیکن ان کی یہی تو پرابلم ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ کا یا آئیڈیاز جو ہے وہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں. اب بھی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں پرابلم یہی ہے کہ نون لیگ کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر دیکھیں نا 2 سوچیں ہوں گی نا. ایک سوچ ہوگی کہ جی تو ان کے رکھو ہے تو جناب یہ جو ایک ہاکش ہے اور ایک ماڈریٹ ہے. آپ کا کام تو یہ ہے نا کہ جو ماڈریٹ سوچ ہے جہاں دونوں گروپس میں آپ نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. آپ خود ہی اپنی حرکتوں سے جو ہاکش ہیں ان کو روز صحیح ثابت کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو تو نہیں ملے گا. لیکن ایک موو تو اچھی نہیں کی. اب جب کل پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی، اس نے کہا کہ اچھا یار الیکشن کمیشن کو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کریں، صاف شفاف الیکشنز گارنٹی کریں، اس میں ہم بات کرتے ہیں. اور میں بھی اسد کیسر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہماری اس سے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ کیا آپ امیجیٹ الیکشنز آپ کی ریڈ لائن ہے کہ چاہیے ہو جائے گا تو امیجیٹ الیکشن؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نٹی گریٹی معاملات تو بعد میں بھی طے ہو جائیں گے، ابھی تو ہم نے ایک ایجنڈا دیا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جواب دے. سو یہ ایک اوپننگ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بس آپ بھی کہتے رہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی پلان نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. دس لکس لائک اے پریٹی گڈ پلان ٹو می کہ نیگوسیشن شروع ہوں. نہیں، میرے خیال میں تو دیکھیں پبلکلی تو پی ٹی آئی کو کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ الیکشنز اور وہ پچھلی جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کو جسٹیفائی کرے. بٹ اگین چونکہ بات سے بات نکلے گی نا، اگر بات سے بات تو نکلنی تب ہے. اینٹ پہ اینٹ لگا کے دیوار بنے گی، ایک دم تو نہیں بنے گی. نہیں، وہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن وہ بات تو آپ کریں کہ خواتین پرزنرز کو ریلیز کریں.
آپ یہ نہ کہیں نا آپ نے پہلے چھلانگ تھوڑی مار دی. اسی طرح سے جو تحریک تحفظ آئین نے جو بات کہی ہے وہ انہوں نے جو صحیح بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی فوری ریلیز کی شرط نہیں رکھی, کیونکہ اگر عمران خان کو ریلیز کرنا ہے تو پھر مذاکرات کیا ہونے ہیں, پھر تو گالی مک گئی نا. تو آپ نے سیڑھی رکھنی تھی, آپ نے پہلے یہ جو الیکشنز کے کو ماننا تو پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہے. دیکھیں نا 8 فروری کے الیکشن کو وہ مان کے تو نہیں چل سکتے, لیکن 2018 کے الیکشن کو نون لیگ نے نہیں مانا تھا, لیکن وہ چلتے بھی رہے نا ساتھ ساتھ. تو یہ ہے کہ پبلکلی آپ اکنالج نہ کریں, لیکن آپ اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ تو آپ نہیں نا اس کو مانیں. گورنمنٹ ان کو کیوں چھوڑے گی جب تک کوئی کوئٹ پرو کو نہ ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. اگر بشرا بی بی یا یاسمین راشد صاحبہ باہر آتی ہیں تو پھر تو ان کو ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ مل جاتا ہے پارٹی کے ریلی راؤنڈ کرنے کا, وہ تو نہیں گورنمنٹ الاؤ کرے گی. نہیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کوئٹ پرو کو تو ہوگا نا اس کا. کوئٹ پرو کو سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت گورنمنٹ کے نزدیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, حکومت کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, آپ اس سے ڈس ایسوسیٹ کریں. یہ تو عمران خان کو کرنا ہوگا نا پھر, لیکن وہ کب کریں گے؟ وہ تب کریں گے جب ان کے پاس آپشن ہوگی. اب آپ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہ چھوڑیں. لیکن وہ جو آپ چیز مانگ رہے ہیں وہ ان کی بڑی مین اسٹرینتھ ہے جو پورے ان کو گیلونائز کرتی ہے, ان کے ٹروپس کو, ان کے لوگوں کو, وہ ان کو رکھتی ہے. اب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ یہ بات وہ تو اینڈ میں ہوگی بات. نہیں اینڈ میں نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا نا کہ آپ وہاں پہ گالیاں بھی نکالیں اور کہیں کہ میرے نام. لیکن اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ان کا مین پنچ آپ کہیں گے جی مین پنچ آپ پہلے ختم کریں پھر ہم آپ سے بات کریں گے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ مین پنچ نہیں ہے. گھبراہٹ تو اسی سے ہے نا. مین پنچ تو عمران خان کی ریلیز ہے نا, وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ نہیں ڈالا نا. مین پنچ تو عمران خان کی ریلیز ہے نا. آپ عمران, جیسے ابھی آپ نے خود بات کہی کہ آپ نے سیڑھیاں لگانی ہے اور آپ نے ادھر آگے بڑھنا ہے. دیکھیں نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں اس وقت ایک انٹرنل ڈیبیٹ یہ بھی جاری ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے پولیٹیکل ٹمپریچر اتنا ہائی رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں گورننس نہیں ہو پائے گی. اور جو معیشت ہے جس کی طرف آپ نے اپنے پروگرام میں مہینوں سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ, اور وہ جو باتیں آپ نے کی تھیں اور اس کے اوپر آپ کو کافی جو ہے آپ پہ سختیاں بھی رہیں, وہ اب ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے. اب یہ معیشت, مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ اتنے ہائی ٹمپریچر میں آپ گورننس اور یہ معیشت کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ نے اس دن کہا کہ 6 مہینے دیے ہیں کہ 6 مہینے میں ٹھیک کر لیں. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ بھی ہے کہ جی اگر ہم نے اتنی ہائی پچ پہ رکھنی ہے پالیٹکس تو گورننس تو نہیں ہو سکتی. لیکن فواد وہاں پہ یہ بھی ایک بلیف ہے کہ ہماری جو معاشی مشکلات وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا اسٹرکچرل فلاز ہے نا سسٹم کے, وہ اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو ہم ٹھیک ہیں. ہمیں عمران خان کی وجہ سے ہماری معیشت نہیں رک رہی, ہماری معیشت رک رہی ہے جو سسٹم کے نقائص ہیں, پالیسی ہے, وہ چیزیں ریڈو, وہ ہم ریڈو کریں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو بڑی ایک خیر دس از دا بلیف. نہیں, بلیف غلط ہے نا. آپ دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر کیسے کوئی یہ اسٹرکچرل چینجز آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھیں نا, آپ کی پالیٹکس کو آپ نے نہیں دیکھا اور آپ نے نہریں بنانے کی کوشش کی سندھ کے اندر, آپ نہیں بنا سکے. اسی طرح سے آپ کہیں کہ آپ صوبے بنا دیں اور پالیٹکس آپ جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیں, آپ کیسے بنا لیں گے؟ دیکھیں نا, یہ تو ایک پھر فنڈامنٹل فلا ہے نا سوچ میں. ابھی میرے دوست ہیں بڑے, آئی ایف سی کو ہیڈ کرتے ہیں واشنگٹن میں, گلوبل ہیڈ آف آئی ایف سی. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی انڈیا گیا تو میں نے وہاں کے جو فائنانس منسٹر ہے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو ترقی ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے بیسک؟ تو اس نے کہا صرف ایک وجہ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, جو انڈیا کا 10 سال میں ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ تو اس کے اوپر مطلب میں اور آپ کیا ڈیبیٹ کریں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر ہم جو ہے وہ فنڈامنٹل گورننس ریفارم. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کیا چیز بند ہے, کیا کارخانے یہ بند کرا رہے ہیں؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کارخانے پالیسیز کیسے بند ہیں. کیسے بند ہیں؟ آپ کو امیڈیٹلی فار ایگزامپل آپ کا ریل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ گیا, ٹھیک ہے نا, ریل اسٹیٹ سیکٹر سے آپ کی کنسٹرکشن بیٹھ گئی ہے. اب ریل اسٹیٹ سیکٹر آپ جانتے ہیں, ہر بندہ جو تھوڑا بہت ریل اسٹیٹ میں ہے اس کو پتا ہے کہ کون چلاتا ہے, اوورسیز پاکستانی چلاتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کو آپ مجھے اس وقت کسی کو کنونس کر کے دکھا دیں کہ وہ یہاں پہ $5 بھی اپنے انویسٹ کر دے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر آپ کی انویسٹمنٹس وغیرہ والے آئیڈیاز بالکل تباہ ہیں. اپنے گھر ہی خرید رہے تھے, وہ اب بھی خریدتے ہیں. یہی اکانومی آپ کی جو ریمیٹنسز ہے, اگر آپ اوورسیز پاکستانی کی بات کرتے ہیں, ریمیٹنسز تو آپ کی ریکارڈ جا رہی ہیں. ریمیٹنس اور چیز ہے, انویسٹمنٹ اور چیز ہے. تو اپنے ذاتی انویسٹمنٹ ہی کر رہے تھے. کون سے اوورسیز نے آ کے یہاں پہ کوئی میسو میگا پروجیکٹس لگا دیے؟ پہلے بھی ذاتی جائیدادیں خریدتے تھے. پہلے بھی جو چل رہا تھا
700 بیڈروم کے ہوٹل تو صرف جو ہے آپ کے ناردرن ایریا میں بن رہے تھے. یہ ہلٹن آپ کا کھڑا ہو گیا اپنا ادھر مری میں. تو گورنمنٹ والے ابھی آپ کو کہہ دیں گے ابھی ہم نے 2 PSL کی ٹیمیں بھیج دی ہیں 185 اور 175 کروڑ میں کہیں گے یہ بھی اوورسیز نے خریدی ہیں. نہیں اوورسیز نے خریدی ہیں لیکن ان کے پیسے آج لینے نا, پہلے پیسے آ جائیں تو آ جائیں گے. کیا بالکل صحیح ہے, یہ ایشوز ہیں. لیکن اوور آل آپ کے جو سیکٹرز ہیں ان میں انویسٹمنٹس نہیں ہیں. اور یہ بتائیں محمود اکرزئی صاحب پہ بات ہو گئی ہے, سارا کچھ اس پہ ہے, لیکن محمود اکرزئی صاحب نے خود پارٹی کو تل دیا. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. 8 تاریخ کو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے تمام پاکستان میں شٹر ڈاؤن, ٹریفک بند, سڑکیں بند کا اعلان کیا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے ہمت کی اور 8 تاریخ کو ہم نے پاکستان بند کیا, پاکستان کی سڑکوں پہ عوام کا راج قائم کیا, عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا. لاکھوں لوگ عمران خان سے گن گاتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ بڑا انڈائکٹمنٹ ہے اس بات کی. اب یہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے, ابھی آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, خیر ولی بھی تھے, وہ سارے اسی امید پہ ہیں کہ ان کی شیلف لائف بڑی تھوڑی ہوگی اور یہ چل ہی نہیں سکتے. خطاب علی کہتے ہیں آپ دیکھیے گا 60 دن سے زیادہ نہیں چلیں گے. آپ کو نظر آتا ہے اکرزئی صاحب نہیں چلیں گے؟ ہاں, کہ یہ اور خان صاحب نہیں چل سکتے اور ان کی بڑی شیلف لائف بڑی تھوڑی ہوگی اس رومانس کی. وہ تو ہے, اس میں تو میں تو پہلے یہ بات یہ کر رہا ہوں, وہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا بھی خیال ہے کہ لمبا نہیں چلیں گے؟ یہ لمبا نہیں ہو, چل ہی نہیں سکتے نا. ایک بیسک کنٹرڈکشنز ہیں. سب سے بڑا پرابلم اسی لیے تو میں یہ جو گورنمنٹ سے بات ہوتی ہے, ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے, بار بار میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ کوٹ لکھپت میں شاہ صاحب ہو گئے, اپنے اعجاز چودھری صاحب ہو گئے, محمود رشید صاحب ہو گئے, یاسمین راشد ہو گئی, عمر چیمہ ہو گئے, ان کو آپ جب تک نہیں بٹھاتے آپ نہیں آگے بات پہنچا سکتے کر سکتے, کیونکہ وہ لوگ 20 سال سے واقف ہیں عمران خان کے. یہ جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے, چاہے یہ تحریک تحفظ آئین ہو یا ایون پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ ہو, وہ تو خان صاحب کو جانتے ہی نہیں ہیں, خان صاحب ان کو نہیں جانتے ہیں. اور یہ جو جس طریقے کی بات انہوں نے اکرزئی صاحب نے کی ہے, یہ بات تو بالکل ان کی ٹھیک ہے, لیکن یہ 20 لوگ کیوں نہیں آپس میں چل پا رہے؟ کیونکہ یہ جو 20 لوگ ہیں ان کا آپس کا رشتے 6 مہینے کا ہے, انہوں نے آپس میں کیسے چلنا ہے؟ اور ہر بندے کے اس وقت صرف ایک ہی زور ہے, کوئی اور پارٹی میں نہ ہو, صرف ہم ہوں اور باقی سارے مار جائیں. جن کو خان صاحب نے خود چودھری نہیں بنایا, اس کو آپ میں یا سرکار کون چودھری بنا سکتی ہے؟ نہیں, خان صاحب کی نے چودھری نہیں بنایا, لیکن خان صاحب نے اس وقت خان صاحب میں اسٹیبلشمنٹ میں ایک ہی تو کنسنسس ہوا ہے, اور وہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے. اور اس خان صاحب چاہتے ہیں بھی نہیں, مطلب آپ دیکھیں نا, جو بزدار فارمولا انہوں نے لگایا ہے پارٹی کے اندر, وہ کیا لگایا ہے؟ وہ اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی تنظیم اتنی تگڑی نہ ہو کہ اس کا نقصان تو انہیں بہت ہوا ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہی نہیں رہی کہ اپنے لیڈر کی مدد کر سکے. لیکن جو لوگ چن چن کے عہدوں پہ لگائے گئے ہیں, یہ تو ایگزیکٹ بزدار ماڈل ہے نا جو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا. جب پارٹی نہیں ہوگی, اور یہ بات آئی تھنک انہوں نے کی بات کسی نے کے پی کے لیڈرشپ نے, کہ جب آپ سارے ان لوگوں کو سیاست سے باہر نکال دیں گے جن کے سٹیکس ہیں, تو پھر ان کی جگہ وہ لوگ لے لیں گے جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے. تو ابھی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے یہ, پھر عمران خان نے اور کیا کہا, انہوں نے کہا سارے جو ٹکٹ ہیں وہ 30 سال سے کم لوگوں کو دیں, 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کو دیں. کیوں؟ عمران خان کی جو پالیٹکس تھی اس کے اندر جو انڈیویجولز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے ابھی بھی کیا کیا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کمیٹی, آپ ساری عمر ہوگی آپ کو سیاست کور کرتے ہوئے, میں ابھی آپ کو کہوں, شرط لگا کے کہوں کہ 5 لوگوں کے نام بتا دیں اس پولیٹیکل کمیٹی میں کون, نہیں بتا سکتے نا. ان کی جو پالیٹکس ہے وہ کاڈر کے بغیر ہے, اور کاڈر کے بغیر ہونے کا ان کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو تحریک چلا سکے, اور ان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ باہر پارٹی میں کوئی آدمی -1 نہیں ہو سکتا. یہ ان کا وہ -1. میرا البتہ نقطہ نظر اس لیے خان صاحب سے ڈفرنٹ یہ ہے کہ اس عمران خان اتنا بڑے ہیں اس وقت کہ وہ جو مرضی بھی لگا دیں مائنس نہیں ہو سکتا. لیکن انفارچونیٹلی جو بھی ان کے تھنکنگ پروسیس ہے یا جیسے بھی شروع ہوا, انہوں نے انتہائی بلو میڈیوکر لوگوں کو پارٹی دے کے اپنی جو عام تھی وہ کاٹ لی. اب یہ اکرزئی صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ 20 لوگ بھی یہ ان میں سے اکٹھے, اور اگر آپ نے اپنے جو رپورٹرز ہیں ان سے پوچھیں کہ جب بھی وہاں پر یہ اکٹھے ہوتے ہیں لوگ, جب خان صاحب کی پیشیاں ہوتی تھیں, جب وہ الاؤ کرتے تھے, کوئی اور ٹاپک نہیں تھا, صرف ایک ٹاپک تھا, یہ بھی غدار ہے, اس کو بھی نکال دیں, ساری پارلیمانی پارٹی کو. اب آپ دیکھیں نا, چیئرمین ہے پارٹی کا گوہر خان, وہ بھی غدار ہے, علی محمد خان ہے, شہریار آفریدی, کیا کیا ان بیچاروں نے نہیں کیا, وہ بھی غدار ہیں.
یہ جو ایم این اے ایم پی اے بن کے اتنے مشکل حالات میں آ گئے ہیں، ان میں سے 90% غدار ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ پارٹی ساری پارٹی غداروں پہ، تو اس سے تو پھر ایسے ہی چلے گا ابھی. نہیں، ایسے نہیں چل رہا. ایسے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو اس وقت اپنا ایک پولیٹیکل ہیجان ہے ملک کے اندر، اس کو ریزالو کرنا ہے. اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت اور دیکھیں جو گورنمنٹ سمجھتی ہے جان صرف پی ٹی آئی کے اندر ہے، ان کے لیے صرف ایک سسٹمک پرابلمز ہیں معیشت ٹھیک کرنے کی، بس وہ ان کے لیے کرائسس ہے. وہ تو اس کو ہیجان سمجھ ہی نہیں رہے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک نیوکلیس کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایشو ہی نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں نا، میرے آپ کے کہنے سے تو انہوں نے نہیں اپنی پوزیشن بدلا، نہیں وہ وہی رکھیں گے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتی کہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے رکھنے میں ملک کا فائدہ ہے، ملک کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب اگلے میں مرحلے میں اب کیا ہوگا؟ اگر آپ سہیل آفریدی کو بالکل پش کر دیتے ہیں وال پہ، اس نے لانگ مارچ کرنا پڑے گا. اس کو روکنے کے لیے گورنر رول لگانا پڑے گا. وہاں ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی، یہاں استعفے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو حالات کو نیچے لانے کی کنجی ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں. گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. پہلے تو دیکھیں نا، وہ کنونس ہوں کہ نیچے لانے میں ان کا بھی آئی ایم ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ 10 seconds. یہ بتائیں، آپ کی آف دا ریکارڈ بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، سب کچھ ہے. آپ کو اس معاملے میں کوئی جینوئنلی لگتا ہے سینس آف ارجنسی، یہ سمجھ کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اس کو ہمیں ڈیل کرنا دیکھیں، میں آپ کو میری اپنی جو رائے ہے، ہم جتنے بھی لوگوں سے ملتے ہیں وہاں پہ 2 اوپینینز ہیں. ایک اوپینین آپ والی ہے اور وہ کہتے ہیں تو ان کے رکھو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. میری اوپینین نہیں ہے، ایک سوچ جو آپ بتا رہے ہیں، سوچ بتا رہے ہیں. دوسری اوپینین ہے کہ نہیں، آپ نے 3 سال جو ہے وہ پوری ہائی ہینڈیڈنیس یہ کر لی، آپ 1 سال اور کر لیں گے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ لہٰذا آپ پولیٹیکل انکلوژن دیں اور پاکستان میں ٹمپریچر نیچے لیں، اسپیشلی آفٹر واٹس ہیپننگ ان ایران، سعودی عربیہ، UAE. پاکستان کی جو انٹرنیشنل، لیکن ابھی جیوری از آؤٹ. جیوری از آؤٹ. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کا حکومت اسٹیبلشمنٹ کنکلوڈ کیا کرتے ہیں. اور لیٹس ہوپ کہ وہ کنکلوڈ کر لے تو بہتر ہے. جتنی ذرا اسٹیبلٹی آئے گی اس کا سب کو ہی فائدہ ہے، سب سے زیادہ پاکستان کو فائدہ ہے. اینڈ وی ہوپ کہ کنکلوژن یہی ہو کہ ٹیمپریچر نیچے لائے جائیں. اور بیسٹ ٹائم ٹو میک اے ڈیل جب آپ پاور میں اوپر ہوتے ہیں. دا بیسٹ ٹائم ٹو میک اے ڈیل از فرام اے پوزیشن آف پاور. اور یہ چیزیں ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتی. خیر، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی پچھلے 2 دن سے بڑی ایک سینس آف فائنینشیل ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک ارجنسی نظر آ رہی ہے. یہ تمام چیزوں کا تعلق الٹیمیٹلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں دیر از اے ٹائم ٹو میک وار اینڈ دیر از اے ٹائم ٹو میک پیس. اور ایک تھرڈ بھی کہتے ہیں دیر از اے ٹائم ٹو میک اے ڈیل آلسو. اور ڈیل میکنگ بہترین تبھی وقت ہوتا ہے جب آپ اوپر ہوں، آپ کا جو ہے پاور زیادہ ہو اور زیادہ چیزیں آپ کی فیور میں لوڈڈ ہوں، جو اس وقت گورنمنٹ رولنگ کیبال کے پاس ہے. میرا خیال ہے کہ اب ان کو اس کا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ورنہ ایک ٹائم وہ بھی آتا ہے کہ آپ جتنی سختی کرتے ہیں تو آپ دوسرے کی ریزیلینس بھی بڑھاتے ہیں. اینڈ انسٹیڈ آف ہیونگ اے سبارڈینیٹ یو ایکچولی کریٹ اے فارمیڈیبل اپوننٹ. لیٹس سی سینیٹری پریویل کرتی ہے یا نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.